اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے، اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ ہمارے خانقاہ سے بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ مخلوق خدا کے لیے بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ آپ نے یہاں سے ویڈیو دیکھنی ہے، آپ نے دیکھ لی ہے، آپ کو فائدہ ہوا ہے تو آپ یہ ویڈیو لوگوں کو بھی پہنچائیں، لوگوں کو شیئر کر دیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کو فائدہ ہو گیا تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور بہت آسان اور سہل اعمال بتائے جاتے ہیں۔ یہ سب کے لیے اجازت ہوتی ہے، یہ اس میں مخصوص نہیں ہے۔ جو اعمال اجازت کے ساتھ ہیں تو وہ اجازت لے کے ہی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل آپ اکیلے نہیں کر سکتے، وہ مکمل نگرانی میں کریں گے۔ اگر آپ اکیلے کریں گے تو مسائل کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے اس میں جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے کہ استاد کی نگرانی ہو، اور باقی جو ہے باب جو عام اجازت کے اعمال ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ عمل کے رد عمل سے بچاؤ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کو اس بارے میں بتاؤں۔ کافی یہ آج کل معاملات چل رہے ہیں، پہلے بھی چلتے تھے، تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز آتے ہیں اپارٹمنٹ لے کے، جو ہے وہ عاملین حضرات ہیں جو نیو ہیں، ابھی عملیات سیکھ رہے ہیں یا عملیات پہ ابھی شروع کیا انہوں نے، اور وہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عمل کا رد عمل آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رد عمل جب آتا ہے تو یہ خطرناک ہوتا ہے عمل کے لیے، اور ہمارے احباب اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا، ہم نے کسی کو پریشان نہیں کیا، یعنی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے بڑا کیا تنگ نہیں کیا؟ دیکھیں، ایک جنات کو آپ نے پھونک ماری، اس کو نقصان پہنچا دیا، اس سے بڑا تنگ کرنا اور کیا پیچھے رہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک عامل نے اس کے اوپر، مریض کے اوپر اپنا عمل چلایا، آپ نے اس کی کاٹ کر دی، اس سے بڑا کون سا آپ نے بڑا نہیں عمل کیا؟ دیکھیں نا، یہی چیز ہوتی ہے نا، جب آپ نے کسی کے عمل کو کاٹیں گے تو اس کا رد عمل تو آئے گا۔ تو اکثر ہمارے احباب یہ ہوتا ہے کہ جب علاج معالجہ کرتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر سب سے پہلے عامل پھنس جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کام کی بات بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں، مریض کے اوپر جب بندش آتی ہے تو وہ مریض کے اوپر ایسی بندش آتی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی کاٹ جلدی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب عامل کے اوپر بندش آتی ہے، علاج معالجہ کرنے والے کے اوپر بندش آتی ہے، اس کے پاس اتنی روحانی چیزیں ہونے کے ساتھ، اس کے پاس اتنی روحانیت ہے، اتنے اعمال کیے ہوئے ہیں، پڑھائیاں کی ہوئی ہیں، اس کا اتنا تجربہ ہے، پھر اس کے اوپر جب بندش آتی ہے تو سمجھ لو کہ عام بندے سے اس کے اوپر کئی گنا بندش زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے عاملین کیا ہوتے ہیں کہ کسی کو دوست کو بولیں گے لو جی یہ اس کو پھونک مار کے اڑا دو بھائی، اس کو کاٹ دو، ایسے بولیں گے۔ میں نے اکثر دیکھا، بولیں گے لو جی آپ پھونک مارو اڑ جائے گی، اس کا کیا ہے، آپ اتنے ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ضرور یہاں پر پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ عامل کے اوپر جب چیز آتی ہے، عامل کے اوپر بندش آتی ہے تو وہ عام لوگوں سے، عام جو ہے نا ان سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہلکی پھلکی بندش تو اس کو کچھ بھی نہیں پتہ کرے گی، اس کے ساتھ روحانی چیزیں، روحانیت ہے، اس کے قلب میں نور ہے، اگر وہ نوری کام کرتا ہے، قلب میں نور ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ بندش اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن اس بندے کو بندش پکڑتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور پھر عامل کے اوپر جب بندش آتی ہے تو پھر اس حساب سے آتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے احباب جو علاج معالجہ کرتے ہیں یا کئی نئے ہیں، اب شوق رکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے دم کرنا ہے، تو ہمارے پاس جو زیادہ تعداد لوگوں کی آتی ہے وہ نئے والوں کی آتی ہے۔ اپارٹمنٹ لے کے بات کرتے ہیں، پھر وہ سارا معاملہ پورا انہوں نے بایو ڈیٹا بتانا ہے کہ حضرت یہ کیا ہم نے، اس طرح ہو گیا، اور پھر سارا کچھ ہی برباد ہو گیا، کاروبار بھی ختم، گھر بھی ختم، اور گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ تو بھائی کون سا ایسا گناہ کر لیا آپ نے، کون سا ایسا غلط کام کر دیا؟ اور حضرت کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو لوگوں کی خدمت کی۔
نہیں بھائی، آپ کے گھر سارا کاروبار تباہ ہو گیا، آپ کے جو ہے نا وہ ریلیشن خراب ہو گئے ہیں، آپ کا جو ہے وہ گھر میں لڑائی جھگڑا فساد ہو گیا، تو ایسا کوئی غلط کام کیا تو یہ ہوا؟ اور نہیں حضرت، کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ پھر بولا جی یہ علاج معالجہ ہم کر، یعنی کہ ہمارے پاس مریض کو ہی آتے ہیں، پھونک مار دیتے ہیں پڑھ کے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شفا ضرور دیتا ہے، آپ نیک نیتی کے ساتھ اچھے نیت کر کے کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک مریض آپ کے پاس آیا، ہم نے پھونک ماری اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہوا، مریض ٹھیک ہو گیا، آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ سیف رہے۔ 10 مریض آ گئے، 20 مریض آ گئے، بیچ میں سے ایک ایسا مریض آئے گا جس کے اوپر خطرناک چیزیں بیٹھی ہوں گی، ادھر سے عامل نے پڑھ کے پھونک ماری ہے، اس کا رد عمل فوراً آ گیا، عامل کا پورا جسم بھاری ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے اس کے اوپر جال ڈال دیا، ٹھیک ہے نا، ایک دم اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے سمجھتے ہیں نا کہ بال جو ہوتے ہیں، ایک دم سے پورا جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ اور وہ اچانک سے اس کے ذہن میں آیا یار یہ کیا ہو گیا، لیکن وہ اس کے سمجھنے سے، اس کے سمجھ بوجھ سے، اس کے آگے سے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے سے پہلے وہ جنات، وہ جو جادو ہے وہ کام کر جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جو رد عمل آیا ہے وہ کام کر گیا۔ اب یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بندہ بیٹھ گیا، اب یہ پھنس گیا ہے، اب یہ ایسا پھنسا ہے، مریض سے زیادہ مشکل پھنسا ہے، کیونکہ مریض جو ہوتا ہے نا، مریض کے اوپر جو کوئی چیز آتی ہے تو وہ مریض کے حساب سے آتی ہے، وہ ماہر نہیں ہوتا، کھلاڑی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک عام بندے سے اگر کوئی لڑتا ہے تو ایک تربیت یافتہ بندے سے لڑتا ہے تو کتنا فرق ہے، تو عامل تربیت یافتہ ہوتا ہے، تو پھر یہ جب اس کے اوپر رد عمل آتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، اس کے کاروبار بندش، صحت کی بندش، ٹھیک ہے نا، اور گھر میں لڑائیاں فساد جھگڑے، سب سے پہلے انہوں نے اس کی کاروبار کی بندش کرتے ہیں کہ اس کے پاس مریض آنا بند، پھر صحت کی بندش۔ اب صحت ایسی، وہ جیسے اپنے آپ کو نا بوڑھا بوڑھا محسوس کرتا ہے، تھکا تھکا جسم ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی سو کے اٹھا ہے تو وہ ایسے فیل کرے گا کہ پتہ نہیں میں کتنا کہ جو ہے نا وہ بیمار، یعنی کہ میرا جسم تھکا تھکا بالکل، اور انرجی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے تو سستی کالی، بس بیٹھتے ہوئے نیند کا غلبہ، کبھی نیند آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، اب وہ ادھر تھوڑا سا ٹیک لگائی تو نیند آ گئی، جھٹکا مار کے اٹھا، اب جیسے اس نے جھٹکا لگا ہے وہ اٹھ گیا، اس کے پورے جسم میں اتنا درد شدید بھر گیا نا، وہ کہتا کہ یار یہ کیا کر لیا میں نے، 2 سیکنڈ 4-5 سیکنڈ میری آنکھ لگ گئی، چلو 1 منٹ بھی لگ گئی، تو یہ کیا ہوا، پورے جسم میں شدید درد بھر گیا، سر اس کا کھنچا گیا، پورا جسم کھنچا گیا، تو یہ آپ کے اوپر خطرناک اثرات آ گئے، جنات کے، جادو کے، یہ خطرناک آ گئے۔ پھر بندہ یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی وہ کہہ لو کہ بزن ہو جاتا ہے، بہت جلدی وہ کہہ لو کہ چڑچڑاپن بہت جلدی ہو جاتا ہے، کوئی بھی آپ تھوڑا سا زیادہ کام بولو گے، تھوڑا سا زیادہ معاملات بول دیے، 2-3، ایک نے کچھ کہہ دیا، دوسرے نے کچھ کہہ دیا، تیسرے نے، اب جیسے بولا وہ چڑچڑا سے اس کا پن شروع ہو گیا، اس کو برداشت ہی نہیں ہوتی، اور وہ اس کا جسم ایسے ہوتا ہے کہ بس یہ بوڑھا، یعنی کہ اپنے آپ کو ایسے سمجھے گا پتہ نہیں میں کتنا کہ بیمار ہوں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم نے جو اگر ہمارے یہ باڈی میں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، ہمیں یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں، اور یادداشت کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، اور پھر صحت کی بہت کمزوری ہو گئی ہے، پھر ہمیں اپنے آپ ہم ایسے سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، جسم میں جان نہیں ہے، حالانکہ 10-15 دن پہلے تو اچھے بھلے تھے، یہ 10-15 دن میں کون سی بڑھاپا آ گیا بھائی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ عمل کا رد عمل ہے، آپ نے عمل پڑھا مریض کے اوپر، اس کا رد عمل آپ کے اوپر آ گیا، یہاں پر جو ہے نا پھر عامل پھنس جاتا ہے، اور پھر یہ عامل پھنسا ہوا، بعض اوقات ایسا عامل، ویسے بھی لوگ پھنستے ہیں کہ مجھے ایک بندے نے بات سنائی کہ وہ بول رہا کہ
میں نے ایک مریض کے اوپر دم کیا، مریض کے اوپر دم کیا، اب مجھے تو پتہ نہیں تھا، اس کے اوپر خطرناک چڑیل بیٹھی ہوئی تھی، انتہائی خطرناک۔ اب میں نے جو اس کے اوپر پڑھ کے دم کیا، اس کی نظر بھی کھلی تھی، اس مریض کی، تو مریض کی نہیں، اس عامل کی نظر کھلی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہا تھا سارا کچھ، اور اس کے اوپر کوئی خطرناک ایسی چیز بیٹھی، اس نے پڑھ کے جیسے پھونک ماری ہے وہ نمودار ہو گئی۔ بول رہے بھی تیری ایسی کی تیسی، تو نے پھونک کیسے ماری؟ وہ 1 to 1 اس سے ملاقات ہو رہا ہے جی، وہ بندہ بول رہا میں یہ مریض ہے، اس کو میں نے پھونک ماری۔ وہ تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے اس کو پھونک ماری؟ اس نے تو جو ہے نا پھر کیا کیا، بول رہے کہ اب میں تجھے دیکھ لوں گی۔ اس نے 2 دن اس کو تنگ کیا ایسا کہ وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا، اس کے جسم میں آگ، اور وہ اس کو سکون نہ، دن اور رات بالکل جو ہے نا وہ بے چینی اور ایسے معاملات، انتہا کی بے چینی، تلخی، گھبراہٹ۔ اب وہ نا دوسرے دن پھر آئی، وہ اس نے آگے بولا کہ ہاں بتاؤ۔ اس نے بولا، عامل نے بولا کہ میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اب میں جو ہے نا نہیں بول رہی، ایسے نہیں ہوگا، معذرت سے کام نہیں چلے گا، اپنے گھر کی مٹی دو مجھے، ٹھیک ہے نا، اپنے گھر کی مٹی دو، تو یہ گارنٹی ہوگی۔ نہیں، اگر آج کے بعد تو نے یہ کام کیا، اس مریض کو دم کیا، یہ مٹی میرے پاس ہے، میں تیرے پورے گھر کو اڑا کے رکھ دوں گی۔ اس نے ایک اور کام کر دیا، اور اس نے مٹی جو اس کو ضمانت کے طور پہ دے دی، اس نے کہا ضمانت کے طور پہ مجھے مٹی دو گھر کی۔ وہ اتنی خطرناک چڑیل۔ پھر اس نے کیا کیا، اس کے پاس کالا کپڑا تھا، انہوں نے کالا کپڑا لے کے اس کی آنکھوں پہ باندھ دیا، لو جی اس کی نظر بند ہو گئی۔ موری اب تو دیکھ کیا دیکھتا ہے، وہ بیچارے کی نظر بند، گھر کی مٹی اس نے ضمانت دے دی بھی، اب بیٹھا آرام سے۔ اب بتائیں آپ خود جو احباب اعمال کرنے والے ہیں، جو علاج معالجہ کرتے ہیں لوگوں کا، جو لوگوں کو جو ہے نا وہ دم وغیرہ کرتے ہیں، جو مریض ہیں وہ بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں سب، تو اب بتائیں اس کا یہ کوئی عام کام تھا یا وہ عام چڑیل تھی، جننی عام تھی وہ، کہ وہ اس نے اتنا بڑا کام کر دیا؟ اب یہاں پر ہمارے عامل کیا کریں گے؟ وہ بولیں گے، اس کے کسی کے پاس بھی جائیں گے، حضرت آپ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، پھونک مارو ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے بھائی، پھونک مارنے والی یہ چیز ہے؟ جس نے تیرے ساتھ اتنا کچھ کیا، یہ چیز ہے پھونک مارنے والی؟ تو بہرحال ایسے معاملات میں اکثر جو ہے نا وہ عاملین پھنس جاتے ہیں، کہ پھر وہ ساری زندگی بیچارے اسی چکروں میں ہوتے ہیں کہ بھی اپنے معاملات کھلوانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ 15 سال 10 سال تک میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی حضرت اتنا عرصہ ہو گیا بیٹھے ہوئے، سب کچھ بند ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے ہر کسی کو محفوظ رکھے، آپ لوگوں کو بھی محفوظ رکھے، مجھے بھی محفوظ رکھے۔ یہ پیر و مرشد کا سایہ ہے، ان کی دست شفقت ہے، ان کا ہاتھ جو ہے میرے سر پہ ہے تو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ میرے پیر و مرشد میاں حضور کی جو ہے نا ان کی شفقت سے ہے، محبتوں سے ہیں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے مرشد بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی دست شفقت ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اب یہاں پر ایسے معاملات سے بچنے کے لیے تو پھر عامل کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، ان چیزوں کو جانچے پہلے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا انہوں نے عمل پڑھ لیا۔ پچھلے دن جو ہے نا وہ مجھ سے رابطہ کیا، یہ چاند گرہن کے میں نے اعمال دیے، چاند گرہن کے اعمال دیے، تو کافی لوگوں نے رابطہ کیا، حضرت ہم نے چاند گرہن میں یہ جو ہے نا وہ آیت الکرسی 360 مرتبہ پڑھی ہے صرف، اور نادی علی شریف ہم نے 111 مرتبہ پڑھا ہے، چہل کعب 111 مرتبہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو حزب البیت شریف ہم نے صرف 11 مرتبہ پڑھی ہے۔ اس طرح مختلف یعنی کہ اعمال بتائے انہوں نے، جو میں نے اعمال بتائے تھے۔ اب اس نے ایک عمل کیا، نادی علی شریف 110 مرتبہ پڑھا ہے۔ اب وہ آ گیا میرے پاس، بول رہا ہے حضرت مجھے اجازت دے دو، میں نے اس سے دم وغیرہ کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے کچھ عمل کیے ہوئے ہیں پہلے، کوئی علاج معالجہ پہلے کوئی آپ کرتے ہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں کرتا، بس میرا شوق ہے تو میں لوگوں کو علاج معالجہ کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے بولا اللہ کے بندے تو 110 مرتبہ نادی علی شریف پڑھ کے آگے کوئی خبیث کا بچہ بیٹھا ہوگا اور تو اس کو پھونک مارے گا وہ تیرے کو پکڑ لے گا، بعد میں تو نے کیا بولا حضرت نے مجھے اجازت دی تھی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، حضرت نے اجازت دی ہے، میں نے علاج کیا تو میں تو پھنس گیا ہوں، حضرت اجازت نہ دیتے یا حضرت کو نظر نہیں آتا تھا، اس طرح کے یعنی کہ لوگ پھر بات کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر یہ ساری چیزیں تھیں تو یہ بزرگوں نے جو ہے وہ 40 سال ریاضتیں کیوں کی؟ ٹھیک ہے نا، 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال کیوں ریاضتیں کی؟ ان کو بھی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ 360 مرتبہ نادی علی شریف پڑھ لیتے یا 110 مرتبہ پڑھ لیتے یا 700 مرتبہ نادی علی شریف پڑھ لیتے، ضرورت ہی نہیں تھی اتنی بڑی ریاضتیں کرنے کی۔ اور اتنے بڑے بڑے ایسے خطرناک جادوگروں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، ان کی جتنی روحانی مخلوق تھی جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ذلیل و خوار کرتے تھے، سب کو انہوں نے جلا دیا۔ وہ 700 مرتبہ نادی علی شریف پڑھ کے 360 مرتبہ پڑھ کے نہیں ہوا، انہوں نے ریاضت کی، محنت کی، اللہ کی رضا پائی تو پھر ہوا۔ ٹھیک ہے نا، جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ مریض کو ہاتھ ڈالیں گے تو پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر میں عمل بھی بتاؤں گا آپ کو، رد عمل کو کس طرح زائل کرنا ہے، کس طرح ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں، میرے اکثر ویڈیو میں یہی بتا رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ شوق رکھتے ہیں عملیات کا، میں ان کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں، یا میں ان کو روکنے کے حق میں بھی نہیں ہوں، یا میں ان کو کہنے کے بھی حق میں بھی نہیں ہوں کہ بھائی آپ نہ کریں۔ میں تو کہتا ہوں بالکل کریں، لیکن کریں بھائی اپنے آپ کو محفوظ کر کے کریں، اپنی فیملی کو محفوظ کر کے کریں۔ سب سے پہلے اپنا حصار لگائیں، حصار کا بڑا عمل کریں کہ آپ کا حصار اتنا مضبوط ہو کہ کوئی اس کو توڑ نہ سکے، آپ تک نہ پہنچ سکے، پھر مزہ ہے۔ آپ 200 مریض پہ بھی دم کرتے ہیں روز کا، 100 پہ بھی کرتے ہیں، شام کو آپ محفوظ ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر میں اس حق میں ہوں۔ آپ نے ایک مریض کو دن میں دم کر دیا، 2 کو کر دیا، رات کو آپ کو ساری نیند نہیں آئی، تو ایسے دم سے کیا فائدہ ہوا بھائی آپ کو؟ یہ تو الٹا وہ بال آپ نے گلے میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ جو اب آپ کے اوپر رد عمل آ گیا ہے، کسی عمل کا بھی رد عمل آ گیا ہے، عاملین کے جو نا جادو کاٹنے سے، جنات نے بندش لگا دی ہے، تو یہ بہت ساری کیفیات بھی میں نے بتائی تھی۔ تو اس میں ترکیب اس طرح کریں گے کہ یہ 7 دن کا عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آیت الکرسی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، یا کہارو 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جو اب آپ نادی علی شریف پڑھتے ہیں تو وہ اس میں نادی علی شریف بھی شامل کر لیں 110 مرتبہ، یہ پڑھ کے اگر نادی علی شریف کوئی نہیں پڑھتا، کوئی ایک اور عمل پڑھ لے، حزب الباء شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 2-3 عمل پڑھ کے آپ نے 3 عدد لیمن رکھ لینے سامنے، تینوں پہ دم کرنا ہے، پھونک مارنا ہے، پھر آپ نے اینٹی کلاک سر سے گھمانا ہے 7 مرتبہ، پھر رائٹ کندھے پہ رکھ کے اس کو کاٹ دیں، شولڈر پہ، لیفٹ شولڈر پہ رکھ کے کاٹ دیں، سر کے اوپر رکھ کے، پیشانی پہ بالکل آگے یہاں رکھ کے اس کو کاٹ کے کچرے میں پھینک دیں۔ یہ آپ نے 7 دن کرنا ہے، لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کسی کو دم نہیں کرنا، کسی کو علاج نہیں کرنا۔ کوئی آئے تو اس کو جواب دے دو، اس کو بولو بھائی ابھی میں ٹھیک نہیں ہوں، یا جو بھی کوئی بھی بندہ بہانہ کر سکتا ہے، تو جو ہے نا آپ ابھی جو ہے نا وہ دم نہیں کریں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ جب آپ دیکھ لیں بھی اب میں ٹھیک ہوں، تو پھر سب سے پہلا کام میں کیا کرنا ہے، حصار لگوانا ہے اپنا، یعنی کہ حصار کا عمل کرنا ہے۔ حصار کا سب سے بڑا عمل کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں، قلعے کے اندر بند کر لیں، کسی کا باپ بھی آپ تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہے کہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، جب آپ فرض پڑھ کے اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ 5 مرتبہ آپ کے یہ ہوگی آیت الکرسی دن کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی۔ اب نیت یہی رکھنی، اللہ تعالیٰ اس کی روحانیت نورانیت سے مجھے اور میری فیملی کو، میرے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ 24 گھنٹے کا ایسا زبردست حصار ہو گیا،
ایسا پیارا اور کہہ لو کہ ایسا زبردست استعار ہو گیا کہ اب آپ جو ہے نا دیکھ لیں گے کہ آپ بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جادو جنات یہ کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کا۔ پھر بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں، میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دیکھیں، جادو جنات کے معاملات میں پڑھ کے بندہ یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا کام ہے، اور اس کو پڑھ کے پھونک مارو تو بس ٹھیک ہو جائے گا۔ جس نے پڑھ کے پھونک مارنی ہے مریض ٹھیک ہوگا، اس کو اس سے جا کے پوچھو آپ نے کتنے سال ہو گئے اس ریاضت پہ، 15 سال 20 سال 30 سال تو اس نے ریاضت پہ لگا دیے، ایک پھونک مار کے مریض کو ٹھیک کر دیا۔ مریض بولے گا لو جی پھونک مارنا ہی بڑا آسان کام ہے، اس کا کچھ خرچہ بھی نہیں آیا، اس کو کچھ لگا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے پھونک ماری ٹھیک ہو گیا۔ اب بھائی یہ پھونک کے پیچھے تو دیکھ لو کتنا عرصہ لگ گیا۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو عمل کا رد عمل اس سے کاٹا جا سکتا ہے اور یہ بہترین ہے۔ میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ جو احباب علاج معالجہ کرتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں کسی کو بھی پھونک مارنے کا، میری ان سے استطاعت ہے، ایک مشورہ ہے بھائیوں والا اور شاگردوں والا، بچوں والا، کہ سب جو ہے نا وہ جو سیکھنے والے بچے ہی ہوتے ہیں، روحانی ہوتے ہیں، روحانی اولاد ہوتی ہے۔ اب میں ان کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں گے تو بچ پائیں گے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔